اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس قیامت کے دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو کوئی بھی عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ کچھ مال وغیرہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، جیسے قربانی کے لیے بیٹے کو پیش کرنا وغیرہ، تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام و پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی امام و پیشوا بنا۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمیشہ اپنا ہی مطیع و فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری ہی فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔